بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 14 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم شروع کریں گے 15ویں پارے کی سمری انشاءاللہ۔ 15واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورہ اسراء ہے اور دوسری صورت سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الاسراء مکی ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کے معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح آگے سورت میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کریں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور روسا کو قتل کر دیا، تورات کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچا جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی روایت کے مطابق جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ ان کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب جو آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک مذکور ہیں کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ نمبر 3، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ نمبر 5، نہ بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا کشاد رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 8، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ نمبر 9، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 10، ناپ تول پورا کرو۔ جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، آخر بھی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا؟ آیت نمبر 49۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلا دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ۔ آیت نمبر 90۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اور قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت جیسے مضامین بھی مذکور ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے اور وہ اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد آیات وارد ہوئی ہیں۔ امام احمد، مسلم اور نسائی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ الکہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی ایک خاصیت اور ہے کہ یہ ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ السبا اور سورۃ الفاطر ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے اس سورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سورت کا موضوع معرکہ ایمان اور مادیت ہے۔ اس سورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ یہ سورت مسلمانوں کے دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سورت میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ سورۃ الکہف میں 3 قصے ہیں اور 3 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچی عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلند جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک آ پہنچے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے بہر طور ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوئی کہ سمندر کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرائے لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا اور اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔
گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ ایک قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن اسے انشاءاللہ ہم 16ویں پارے میں ڈسکس کریں گے۔ ان واقعات کے علاوہ 3 مثالیں بھی سورہ کہف میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے کہ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمربار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ ان کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی ان کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ثروت و غنا اسے ہمیشہ حاصل رہے گا اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھ اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا، اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، جو یہ اس نے کہا، اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر بیلاگ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، مگر اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ دوسری مثال جو بیان کی گئی ہے وہ باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ۔ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی اور خوب پھلی پھولی۔ پھر ہوا یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا اور ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جسے کرنے پر اللہ قادر نہیں۔ آیت نمبر 45۔ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں اور ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے اور وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے کہ جو کہ زوال پذیر ہیں۔ صحت، جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے۔ باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیز نیک اعمال، صدقہ خیرات، ذکر و تلاوت، اچھے اخلاق اور بنی انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، جب اس نے کبر و غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو اور اللہ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے کہ بندگی کا تقاضا تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے، نہ کہ حجت بازی کرنا اور انکار کرنا ہے۔ یہاں ہمارے 15ویں پارے کی سمری مکمل ہوتی ہے۔
انشاءاللہ کل ہم 16ویں پارے کی سمری شروع کریں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔